اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اھلبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے جہاں کہیں آپ موجود ہیں، حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی عبادات کو، مناجات کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں با معرفت، با مقام، با مرام جو ہے وہ زیارت کرنے کی، زیارت پڑھنے کی، زیارت سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن، مودت اہل بیت کا دامن، حب اہل بیت کا دامن، عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علیکم السلام، اور یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی عبادات کو، مناجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ برادران من، شب جمعہ ہے، شب استجابت دعا ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب عنایہ ہے، شب انابہ ہے، شب توبہ ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں اگر تعلقات ناسازگار ہوں تو تعلقات کو بہتر کرنے کی رات ہے۔ شب 28 سفر ہے اور شب جمعہ ہے، شب بخشش ہے، شب کرامت ہے، بلکہ یوں کہوں شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، شب زیارت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی عبادات کو منظور و قبول فرمائے۔ حسب سابق کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شب جمعہ کی ہماری مجلس ہوتی ہے اس میں ہم دعائے کمیل اور حدیث قصہ سے مستفاد ہوتے ہیں، اور ہم اس کی قرات کر کے پھر ہم جو ہے وہ مصائب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، معصومین کی بارگاہ میں، اور ذکر مصائب ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی قبولیت کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے یہ اتنی عظیم رات ہے، اور اتنی، میں کہتا ہوں کہ عاشور سے کم رات نہیں ہے۔ تو آج کی رات میں ہم معصومین کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، اور میری سب سے بڑی دعا ہے پروردگارہ یہ کرونا کی وبا کا خاتمہ ہو، تاکہ تمام مومنین آسودگی کے ساتھ جو ہے وہ کربلا معلیٰ اور تمام زیارات پہ جا سکیں، ایران کے راستے کھلیں، ویزے لگے اور بارڈر کھلے تاکہ سب زیارات پہ آ سکیں۔ اور دوسری دعا یہ ہے
کہ پروردگارہ جو بیمار ہیں علیل ہیں ان سب کو ہاسپٹل میں ہیں یا گھروں میں ہیں، محمد عباس جعفری اس وقت بیمار ہے ہاسپٹل میں، اور اس کے علاوہ جو بیمار ہیں، شکیل لطفی صاحب ہاسپٹل میں ہیں اور بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، پروردگارہ ان کو تمام بیماروں کو شفا و عافیت عطا فرمائے۔ اور ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہمارے آقا و مولا وارث حق، حجت حق، ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کے ادنا جانثاروں میں شمار فرمائے، اور امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار پائے۔ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آپ اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں، مخصوصاً کربلا معلیٰ کی زیارت جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی سماعت فرمائیے گا۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات دو معصوموں سے منسوب ہے، ایک نانا ہے اور ایک نواسا ہے۔ عزیزو، میں نے جیسے کہ پہلے جملہ عرض کیا تھا، آج کی رات عاشور کی رات سے کم نہیں ہے۔ جس طرح عاشور کی رات خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل و تقدیس کی آواز آتی رہی، جس طرح خیام حسینی سے جس طرح شب عاشور جاگ کے گزارنے والی رات ہے، اسی طرح شب 28 صفر جو ہے یہ بیداری کی رات ہے، شب بیداری کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ سیدہ کو اس رات میں قرار نہیں ہے، وہ رات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کو اس رات میں قرار نہیں ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس یہ چند جملے دعا کے ذریعے توسل کر کے ہم، چونکہ ہمارا عنوان ہی یہی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی مدینے جائیں گے اور مدینے کی بارگاہ میں ہم جا کے سلام پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء کلو شیء۔ بیماروں کے لیے ضرور دعا رکھیں جو ہاسپٹلوں میں جن کے رونے کی آوازیں بلند ہیں، سارے مل کے جہاں موجود ہیں۔
وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توضعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من إصار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكثرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا عاجل بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي بجميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترض فيه من تدين عدوي فغرني بما هوى وأسده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد
حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي. یہ سارے جملہ بولے تاکہ آپ سب کی حاجاتیں پوری ہوں انشاءاللہ. یا رب رحم ضعفا بدنی یا رب رحم ضعفا بدنی یا رب رحم ضعفا بدنی یا رب رحم ضعفا بدنی. اے اللہ میرے ضعیف بدن پہ رحم فرما، چہاردہ معصومین کے صدقے میں میرے گناہوں کی بخشش فرما. ورقت جلدی ودقت عظمی یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذیتی حبنی الابتداء کرمک وصالف برک بی یا الہی وسیدی وربی ومولایا اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من توالیہ قلبی من معرفتک ولہج به لسانی من ذکرک واعتقدہ ضمیری من حبک وبعد صدق اعترافی ودعائی خاضعا لربوبیتک حیحات انت اکرم من ان تزیع من ربیت او تبعد من ادنیت او تشرد من آویت او تسلم الى البلاء من کفیتہ ورحمت ولیت جہری یا سیدی و الہی و مولایا یا سیدی و مولایا ولیت جہری یا سیدی و الہی و مولایا اتسلط النار على وجوہ خرت لعظمتک ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحیدک صادقا وبشکرک مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلہیتک محققا وعلى ضمائر رحبت من العلم بک حتی صارت خاشعا وعلى جوارح صادلا اوطان تعبدک طائعا واشارت باستغفارک مذعنا ما هكذا الظن بک ولا المعروف من فضلہ ولا اخبرنا بفضلک. سارے مل کے پڑھیں یا کریمو یا رب یا کریمو یا رب یا کریم یا رب وانت تعلم ضعفی قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها على ان ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الاخره وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن عليه لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي فكيف لي وانا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي وربي أي الأمور إليك أشكو ومن هذه الجواب کی عمل طول البلاء أبكي لعليم العذاب والشدة عمل طول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك
فابنی یا الہی و ربی و سیدی و مولاي و ربی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك وابنی صبرت على حر نارك فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك ام كيف اسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي وربي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن اليك بين اهلها زجيج العاملين ولا اصرخن اليك صراخ المستصرخين ولا ابكين عليك بكاء الفاقدين ولا انادينك ان كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين. سارے پڑھے جہاں جہاں موجود ہیں. انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی دعا پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو شام جانا نصیب فرما، ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما. یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین. وہ لوگ جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، جو بیمار ہیں، جو اس وقت جن کے رونے کی آوازیں بلند ہیں اور جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، شکیل نقوی بھائی کو اور دوسرے افراد کو، ان سب کو اپنے ذہن میں جگہ دے. اللہ سب کو شفا دے. انشاءاللہ آج کی رات کے صدقے میں، آج شب جمعہ ہے، شب استجابت دعا ہے، شب زیارت ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے. یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین ویا الہ العالمین افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفت وذاقت مع عذابها بمعصیت وحبس بین اطباقها بجرمہ وجریرت وہو یزج الیک زجیج معمل لرحمت وہو ینادیک بلسان آل توحید ویتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه أم كيف يظلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوت وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زافا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها غلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب اذنبت جو گناہ ہوئے پروردگار وہ سب کی مغفرت فرما. وَكُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُ
وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته وأعلنت أخفيته وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تسترو. جہاں پہ موجود ہے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب کوئی 10 مرتبہ یا رب کی آواز دیتا ہے تو اللہ کی آواز آتی پوچھو اس کو تکلیف کیا ہے. 10 مرتبہ یا رب کی شب جمعہ ہے, شب استجابت دعا ہے, اور میں یہ کہوں گا آج کی وہ رات ہے کہ اس رات میں زیارت سے بڑی دعا مانگنے والی نہیں. پروردگار ہم سب کو ایران عراق شام جنت البقیع کی نبی کریم کی زیارت اور جنت البقیع میں سونے والے اماموں کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ مشہد مقدس کی بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما, رزق میں برکت عطا فرما, اور پروردگارہ اسباب کھل جائیں, کرونا کی وبا کا خاتمہ ہو تاکہ سب لوگ زیارت پہ آ سکے. جو جو اس وقت بیمار ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں, دعا فرمائے پروردگارہ ان سب کو شفا و عافیت عطا ہو. یا علیمم یا من بیدی ناصیتی یا علیمم بذری و مسکنتی یا خبیرم بفقری و فاقتی. رزق کی جو مشکلات ہیں, یا رب 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 اسالک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا و بخدمتک موصولا و اعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا و آلی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیہ محولی یا من الیہ شکوت احوالی. تمام پریشانیاں, تمام مشکلات اے اللہ تیری بارگاہ میں آل محمد کے وسیلے سے پیش کرتا ہوں. سب مشکلات کا حل فرما. یا من الیہ شکوت احوالی یا رب 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 قوی علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعل من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما
ومن علی بحسن اجابتی واقلنی حسرتی واغفر ذلتی فإنک قضیت علی عبادک بعبادتک وامرتهم بدعائک وضمنت لهم الإجابة وإلیک یا رب نصبت وجہی وإلیک یا رب مددت یدی وبعزتک استجب لی دعائی وبلغنی منایا ولا تقطع من فضلک رجائی. مجھے نا امید نہ کرنا. مجھے آج کی رات کربلا کے دستخط چاہیے میرے اللہ. مجھے آج کی رات مشہد کے دستخط چاہیے میرے اللہ. مجھے آج کی رات مدینہ کی زیارت کے دستخط چاہیے. شام جانا ہے. پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور ہو. آج کی رات دستخط فرما دے صدقے میں 4 معصومین کے، صدقے میں نبی کریم کے، صدقے میں امام حسن مجتبیٰ کے. جو زیارات پہ جانا چاہتے ہیں ان کی زیارات کے دستخط فرما. اللہ اکبر. فإلیک یا رب نصبت وجہی وإلیک یا رب مددت یدی فبعزتک استجب لی دعائی وبلغنی منایا ولا تقطع من فضلک رجائی واکفنی شر الجن والانس من اعدائی بحق امام الرضا. اے جلدی راضی ہونے والے، اے سب سے جلدی راضی ہونے والے. یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جو تمام مشکلات کا حل ہے. کوئی نہیں اتنی جلدی راضی ہوتا. ماں باپ بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جتنی جلدی ہمارا خالق، ہمارا معبود راضی ہوتا ہے. وَاکْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي بِحَقِّ غَرِيبِ الْغُرَبَاءِ بِحَقِّ إِمَامِ الرَّضَا يَا سَرِيَّ الرِّضَا یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع رضا. اللہ کا بہت مقدس نام ہے یہ. یا سریع الرضا یا سریع رضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا. امام رضا 8ویں امام ہے. 8 مرتبہ ہم نے یا سریع الرضا کی آواز دی. انشاءاللہ رب العزت ضرور راضی ہوگا. اور رضایت یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ کو زیارتوں کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اس کو بخش دے جس کے بعد دعا کے علاوہ کچھ نہیں. فإنک فعال لما تشاء بحق سید الساجدین بحق امام زین العابدین بحق بیمار کربلا. رب العزت کو اس نام نامی سے پکاریں اور نیت کریں. وہ جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، کوما میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں، آپریشن محمد عباس کا آج ہوا، پروردگار صحت سلامتی عطا فرما. شکیل بھائی جو ڈاکٹروں کی طرف سے تقریباً ڈاکٹروں نے نا امید کر دیا ہے، ان کے لیے دعا کریں. جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں. ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے. پردہ غیب میں امام زمانہ ہمارے وارث موجود ہے. اور میں نے معتبر علماء کرام سے، بلکہ آغا ابتہی نے اپنی کتاب کہ جس جگہ حدیث قصہ ہوتی ہے وہاں امام زمانہ ضرور تشریف لاتے، جو ہم نے اس کے بعد پڑھنی. آپ سب کے لیے دعا ہے. اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں. ناممکن ہے کہ دیکھیں ایک دعا پیغمبر بتاتے ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں، اس دعا کا کرنا کچھ اور. ایک دعا پیغمبر بتاتے ہیں، بی بی بتاتی ہیں، اور پیغمبر یہ فرماتے ہیں جو دعا پڑھے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ میری دعا پروردگار آپ سب کی حاجتیں پوری ہو. سب سے پہلی دعا ہم سب کو کربلا اور ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت نصیب ہو. اور دوسری سب سے بڑی دعا کہ جو پروردگار بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. اور سب دعاؤں کی ایک دعا ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بیماروں کو ذہن میں رکھ کے اس جملے کو دہرائیں: اللہ کے نام یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. اے وہ ذات کہ جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے. اے وہ ذات جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے. بس آخری 2 لائنیں اور یہ دعا مکمل ہو رہی ہے. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ
شفا یا من اسمو دعاء و ذکرو شفا یا من اسمو دعاء و ذکرو شفا وطاعته غنا ارم الراس مال الرجا وسلاحه البقاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوشین فی الظلم یا علم لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وفعل بما انت اہلو وصلی اللہ علی رسولہ والائمة المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم 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 اللہم اشف کل مریض بحق المعصومین علیہم السلام اللہم اشف کل مریض بحق سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اللہم اشف کل مریض بحق موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام. حدیث شریف قصہ پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. پروردگار عالم اس حدیث قصہ کے صدقے ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. آج کی رات میں شب جمعہ ہے، شب استجابت دعا ہے، شب 28 سفر ہے. جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پروردگار ان سب کی دعا قبول کرے. میں مشہد مقدس سے آپ سب کے لیے دعا کروں پروردگار سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس سے منظور قبول فرما. اے جلدی راضی ہو جانے والے یا سری الرضا یا سری الرضا. خدا شاہد ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، اگر کبھی آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا کام کروانا ہو نا جلدی، تو تسبیح لے کے فقط یہی پڑھتے رہا کریں، اے جلدی راضی ہونے والے. گناہ کے بعد سب سے بڑا نام ہی یہی، اے جلدی راضی ہونے والے یا سری الرضا یا سری الرضا یا سری الرضا یا سری الرضا یا سری الرضا. پڑھتے رہے، دیکھیں کتنی جلدی آپ کے کام ہوتے ہیں. ناممکن کام بھی آپ کے بہت جلدی ہو جائیں گے. یا سری الرضا یہ کثرت سے پڑھیں تو ماں بھی راضی، باپ بھی راضی، عزیز بھی راضی، گھر میں بھی سکون، تمام بیماریوں کا حل ہے. کچھ اور دعائیں نہیں نہ آتی لمبی پڑھنی، یہ پڑھتے رہا کریں. اے جلدی راضی، عربی میں نہیں آتی اردو میں کہہ لیا کریں، اے جلدی راضی ہونے والے، اے جلدی راضی یا سری الرضا یا سری الرضا یا سری الرضا. بسند صحیح جابر بن عبداللہ الانصاری فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عندك بالله يا متاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجدت ظلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجو. جہاں پہ موجود ہے اس درود شریف کو ساتھ ضرور پڑھیں. فما كانت الا ذات وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت لهم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام وناول الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن أدخل معك تحت الكساء قال له عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت لهم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام وناول الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذرني أدخل معكما تحت الكساء قال له عليك
السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لك فدخل الحسین علیہ السلام معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لأدخل معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی وصاحب اللواء قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا ويا رسول الله أتأذن أن أدخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وهم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات. میں نے بتایا کہ میں نے معتبر علماء کرام اور مغائب موعد تہین اپنی کتاب میں اور کہ جس جگہ حدیث قصہ ہو اس کے جو وارث ہیں امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں. مجھے یقین ہے امام زمانہ موجود ہے. جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں حدیث قصہ یقین رکھیں کہ آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. کربلا کی دعا، پریشانی ہوگی، جو اس وقت بیمار ہیں، علیل ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں پروردگار عالم ان سب کو صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں دور ہوں، سب کی مشکلات آسان ہوں. نجف اشرف، کربلا، کاظمین، سامرا، جنت البقیع کی ہمیں سب کو زیارت نصیب ہو. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. وقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان السماواتی وعزتی وجلالی. اللہ یہاں پہ اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان، زمین، ستارے، کواکب، افلاک، ابراج، عوالم، میں نے کچھ نہیں بنایا. چاند، سورج، ستارے سب ان کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے. اور نبی نے بھی قسم کھا کے وعدہ فرمایا کہ والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ما ذکر خبر ہونا، کسی جگہ ذکر نہیں ہوگا مگر پریشان حال کی پریشانی دور ہوگی، محموم کا ہم دور ہوگا، مغموم کا غم دور ہوگا، جو حاجت مند ہوگا اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا. فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان السماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدہیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء. فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ هم فاطمۃ وابوها
وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا. اس حدیث کے سامنے جو پہلے جملے ہیں آسمان چاند ستارے سب بنائے مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے یہ سیدہ نے زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی گفتگو کو بتایا. پھر جبرائیل نے آ کے کیا کہا؟ اللہ کی گفتگو کو بتا. ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله وليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يجمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات محترم، آج شب 28 سفر ہے. دو معصوموں کی دنیا سے رخصتی ہے. اس دنیا سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں دردوں کے ساتھ، غموں کے ساتھ، زخموں کے ساتھ، رنج و مصائب کے ساتھ. ایک نانا ہے، ایک نواسا ہے. رسول اکرم کے مصائب کو انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اتنے مصائب ہیں کہ تواریخ اٹھا کے دیکھیں. انشاءاللہ آج نبی کریم کا اور کل حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا. اتنی مصیبتیں میرے نبی کریم نے برداشت کی. ابتدا سے جب تبلیغ دین کی تو کہیں سے پتھروں کی بارش ہو رہی، کوئی پتھر مارتا ہے، کوڑا پھینکا جاتا ہے، اوجڑیاں لا کے نبی کے سجدے کی حالت میں اور پشت پہ رکھ دی جاتی ہیں. ظلم ایک نہیں ہوئے. جو پیغمبر کا یہ جملہ ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی. بے پناہ اذیت ہے. جنگ احد میں میرے نبی کے 2 دانت شہید ہو گئے. یہ کیفیت تھی. اپنا گھر چھوڑا، مکے سے ہجرت کرنا پڑی، مدینے میں آئے.
ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا. آپ کا یہ فرمانا کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی، یہ سب سے بڑا مصداق عتم ہے کہ میرے نبی کو بہت اذیتیں دی. میری جانیں قربان ہو جائیں، جب امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، جب کربلا پہ میرے مولا حسین پہ پتھر مارے گئے، جب کوفے میں پتھر مارے گئے، تو یہ جملہ تو بیویوں نے کہا ہوگا نا کہ یا جدہ آپ پہ بھی پتھر پڑے، ہم پہ بھی پتھر مارے جائے. اجرکم اللہ. خدا آپ سب کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، آباد و شاد رکھے. میری جانیں قربان ہو جائیں. عزیزو، بس چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں. آج شب جمعہ ہے، گریے کی رات ہے، قیامت کی رات ہے. عزیزو، یہ نبی کریم کا جانا یہ اتنا بڑا صدمہ تھا میرے مولا علی کے لیے. ملتا ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی نے مولا علی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. دائم البکا، بس گریے میں رہتے تھے. اور پھر جب سیدہ دنیا سے گئی تو امیر کائنات بس کبھی چاہ کے کنارے، کبھی کسی جگہ پہ، یعنی لوگوں سے ملنا کم کر دیا تھا میرے مولا نے، بس خاموشی کے عالم میں. اور سیدہ کے جانے کے بعد میرے مولا اتنے خاموش ہوئے کہ اصحاب نے مل کے کہا کہ یا علی، تو بالکل خاموش ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آئیں چلیں مولا علی سے پوچھتے ہیں، مولا علی سے کچھ باتیں کرتے ہیں، مولا علی ہم سے بیان کریں کہ کیوں خاموش. اصحاب آئے مولا کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا علی، اب بات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیسے بات شروع کریں؟ مولا خاموش ہے، دعا پڑھ رہے ہیں، اپنی تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، تقدیس میں مصروف ہے، مسجد میں بیٹھے. کہ یا علی، مولا کہتے ہیں بتائیں کیا بات ہے؟ کہ یا علی، ہر انسان کی زندگی میں کچھ دن خوشی کے ہوتے ہیں، کچھ دن غمی کے دن ہوتے ہیں، جو انسان کبھی نہیں بھولتا. مولا آپ کی زندگی میں خوشی اور غمی کے ایسے دن ہیں کہ جو آپ یاد رکھتے ہو؟ مولا نے کہا میری زندگی کے 3 بڑی خوشی کے موقع ہیں، 3 بڑی غمی کے موقع. کہا پہلا تو موقع وہ کہ جب سیدہ سے میرا عقد ہوا، بڑی خوشی کا. سیدۃ النساء العالمین، میری زوجہ، وہ سیدہ کہ اگر فرمان کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات. کا دوسرا موقع جب میں نے دوش رسالت پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا. اور کا تیسرا موقع جب غدیر میں من کنت مولا کا اعلان ہوا، میری ولایت کا اعلان. بہت خوشی کا. مولا اور غمی کے آپ کے کون سے موقع؟ فرمایا پہلا غمی کا موقع جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، مرتے دم تک نہیں بھول سکتا، وہ میرے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء اول کی شہادت ہے، پہلے سید الشہداء کی شہادت. کہ یہ وہ شہادت تھی جس نے اسلام کی کمر کو توڑ دیا. اس ٹائم ہر طرف سے رونے کی آواز بلند تھی. میرے مولا امیر کائنات نے یہ جملہ کہا اور بے اختیار میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا میرے چچا حمزہ وہ ہیں کہ جن کے ناک کو کاٹا گیا، جن کے لبہائے مقدس کو کاٹا گیا، جن کے کانوں کو کاٹا گیا، جن کی آنکھوں کو نکالا گیا، جن کے شکم کو چاک کیا گیا، جن کے جگر کو نکال کے اس ملولہ نے چبایا. یا صاحب، رونے لگے امیر کائنات. اور اس کے بعد آپ نے اگلا جملہ کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ یا علی کا دوسرا وہ موقع تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. وہ موقع تھا جب میرے زانو پہ رسول اللہ کا سر اقدس تھا اور رسول اکرم دنیا سے جا رہے تھے اور رسول اکرم کی آنکھیں بند ہو گئیں. یہ موقع علی ساری زندگی نہیں بھول سکتا کہ نبی کریم جو ہے میرے سامنے چلے گئے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الانبیاء والمرسلین. یہ بھول ہی نہیں سکتا. کا مولا تیسرا موقع کون سا ہے جو آپ کی زندگی پہ بہت بھاری ہے اور جو آپ برداشت نہیں کرتے؟ وہ یہ جملہ کہنا تھا. مولا اٹھے
اور مولا نے کبھی دائیں دیکھا مسجد میں، بائیں دیکھا، اچھی طرح جب اطمینان سے مولا نے دیکھا کوئی اور نہیں ہے، ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ مولا یہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں حسنین تو نہیں بیٹھے، کہیں حسنین کریمین تو نہیں بیٹھے، اور اس کے بعد مولا بیٹھے اور مولا نے کیا جملہ کہا، میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں، خدا ہم سب کو کبھی کسی غم میں جز غم محمد و آل محمد کے مبتلا نہ کرے۔ عزاداروں مولا آ کے بیٹھے، کہا مولا تیسرا موقع کون سا ہے؟ کہا تیسرا موقع وہ ہے کہ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے حبیب رسول اللہ کو، بنت رسول اللہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ کا اتارنا جو ہے قبر میں، یہ وہ موقع تھا جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 15 سفر سے میرے نبی کی طبیعت ناساز ہے۔ عزادارو کتنی مرتبہ میرے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، خیبر کے مقام پہ بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی اور زہر دیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم کو زہر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ یہودیہ کے ذریعے کوشش کی گئی۔ عزادارو کتنی مرتبہ نبی کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے عزادارو، لیکن 15 سفر سے نبی کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے عزادارو۔ 18 کو مزید اور ملتا ہے 22 سفر وہ موقع تھا کہ جب پیغمبر اکرم جو ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ رحمت للعالمین اٹھ نہیں پاتے۔ عزادارو نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں ناسخ میں لکھا ہے کہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے۔ عزادارو کہتے ہیں کہ کروٹ نہیں لی جا رہی تھی۔ عزادارو سہارے سے بیٹھے، امیر المومنین کے سہارے سے بیٹھ کے ایک جملہ کا، یا علی، جب آخری وقت آ گیا نا میرے نبی کا، عزادارو کہتے ہیں اور وصیتیں کرنا شروع کی، یا علی میری سیدہ کا خیال رکھنا، عزادارو میری جانیں قربان ہو جائے۔ اور امام حسن امام حسین کو دیکھا تو ایک جملہ کا، اے حسن اے حسین، کبھی امام حسن کو چومتے ہیں، کبھی امام حسین کو چومتے ہیں۔ عزادارو سیدہ نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ عزادارو سیدہ روئی تو نبی کریم فرماتے ہیں بیٹی تو نہ رو۔ عزادارو کان میں کوئی فکرہ کہا، سیدہ عزادارو ایک مرتبہ خاموش ہو گئی۔ کہا کیا کہا یہ کہا کہ سیدہ تو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی، تو میرے بعد سب سے پہلے سیدہ تو نے مجھ سے آ کے ملنا ہے۔ عزادارو یہ جملہ کہا، میری جانیں قربان، اے سیدہ آپ سے کہا جا رہا ہے ملاقات جلدی ملے گی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا، نبی نے یہ کہا ہو سیدہ تو بہت جلدی بوڑھی ہو کے ملے گی، لیکن میری جانیں قربان۔ عزادارو 95 دن میں نبی کے بعد یہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا؟ عزادارو بال سفید ہو گئے، عزادارو بال سفید ہو گئے، اور کیا صورتحال ہے، بی بی سے چلا نہیں جاتا، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ عزادارو میری جانیں قربان، اس بی بی نے اپنے بابا پہ اتنا گریہ کیا عزادارو، یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں نے یہ پیغام دیا کہ اے رسول کی بیٹی، یا علی رسول کی بیٹی سے کہیں یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہم سے نیند نہیں ہوتی، ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ عزادارو بی بی نے کہا یا علی ان کو پیغام دے دے کہ اب سیدہ زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے۔ عزادارو مولا نے آگے جا کے پہلے سیدہ جاتی ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ جا کے روتی ہے۔ عزادارو وہ نخل خرما نہ رہی، عزادارو میری جانیں قربان۔ پھر بیت الحزن بنایا، اس میں جا کے حزن و اندو کے ساتھ سیدہ روتی رہی، واہ بتا واہ بتا، اے میرے بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، دیکھیں آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ عزادارو بی بی اپنے درد بیان کرتی جا رہی ہے عزادارو، اور یہ جملہ ساتھ ہے، بابا مجھے کب بلائیں گے۔ عزادارو بیت الحزن بھی نہ رہا، لیکن سیدہ روتی جا رہی ہے۔ عزادارو کس کے غم میں؟ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ عزادارو دو ملتا ہے
چند رونے والے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جنہوں نے بہت گریہ کیا۔ پہلا رونے والا کون ہے کہ ملتا ہے؟ پہلے رونے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے کثرت سے گریہ کیا۔ دوسرے رونے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تیسرے رونے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کی آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے۔ عزادارو چوتھی رونے والی میری جان قربان یہ رسول کی بیٹی ہے جو اپنے بابا کے بعد دن رات روتی رہی۔ اور پانچواں رونے والا میرا اور آپ کا عابد بیمار۔ عزادارو کھانا سامنے آتا ہے تو مولا روتے ہیں، پانی سامنے آتا ہے تو مولا روتے ہیں۔ عزادارو قصاب کو دیکھتے ہیں تو مولا روتے ہیں۔ عزادارو بچہ چھوٹا دیکھا تو روئے، عزادارو باغ پہ نگاہ پڑی تو روئے، عزادارو جانور نظر آئے تو روئے، عزادارو پانی سامنے آیا تو روئے۔ دن رات میرا مولا روتا رہا۔ عزادارو میری جان قربان، ہم سب کی جان قربان۔ عزادارو نبی کریم کا وہ وقت آ جاتا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوئی آیا ہے۔ کہا بابا کوئی آیا ہے بلانے کے لیے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہتا میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا بیٹی اس کو اجازت دے دے، وہ ملنا چاہتا ہے۔ روح تو ظاہر ہے پروردگار عالم کے اذن سے قبض ہوئی ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے نبی کی۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ فرمان ہے کہ ان کی روح کو جو ہے ڈائریکٹ رب العزت نے اپنے اذن سے بلایا ہے۔ اور جناب سیدہ کے لیے بھی ملتا فقبض اللہ روحا۔ عزادارو میری جان قربان کا بیٹی اجازت دے دے، یہ کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا۔ عزادارو میری جان قربان ہو جائے۔ عزادارو جب نبی کا آخری وقت آنے لگا تو فوراً فرماتے ہیں بیٹی وہاں فلاں مقام پہ جنت کا کافور جبرائیل لے کے آئے تھے، بیٹی وہ کافور لا دے۔ عزادارو وہ کافور آیا تو نبی کریم نے کیا کام کیا؟ عزادارو کافور کو اٹھایا۔ عزادارو کافور یا علی یہ میرا کافور ہے۔ اگلا اٹھایا یا علی یہ تیرا کافور ہے، اور ایک اٹھا کے کہا یا سیدہ میری بیٹی یہ تیرا کافور ہے۔ عزادارو امام حسن کو کافور دیا، کافور ختم ہو گیا۔ امام حسین کہتے ہیں نانا میرے لیے نہیں دیا، میرا کافور کہاں ہے؟ عزادارو حسین کی بے چینی دیکھ کے نبی کریم نے فوراً گلے سے لگایا۔ کہا حسین کافور کہاں ہوتا ہے؟ کہا غسل و کفن، غسل کے بعد کافور دیا جاتا ہے، کفن کے بعد کافور دیا جاتا ہے۔ کہا حسین نہ تیرے غسل ہوگا نہ کفن ہوگا، حسین تجھے کافور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عزادارو پیغمبر بھی رو رہے ہیں۔ عزادارو میں کہوں گا حسین مظلوم وہ مظلوم امام ہے کہ نبی کریم جاتے جاتے حسین مظلوم کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے بھی مصائب امام حسین پڑھ رہے ہیں۔ عزادارو اس کے بعد وہ موقع آتا ہے، کہا بیٹی جا فلاں مقام پہ کفن رکھا ہے جنت کا، بیٹی وہ کفن لے آ۔ عزادارو سیدہ کفن لے کے آئی، عزادارو سیدہ کفن لے کے آئی۔ میری جان قربان، ہم سب کی جان قربان، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو جنت کا کفن آیا، ایک ٹکڑا کیا۔ عزادارو صدف مشہور والے لکھتے ہیں ایک ٹکڑا کیا یہ یا علی یہ میرا کفن ہے، اگلا ٹکڑا کیا یا سیدہ اے میری بیٹی سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی، یہ تیرا کفن ہے۔ عزادارو اگلا ٹکڑا کیا یا علی یہ آپ کا کفن ہے جنت سے آیا ہوا۔ عزادارو اگلا ٹکڑا کیا اے بیٹا حسن یہ تیرا کفن ہے۔ عزادارو آخری جو ٹکڑا باقی تھا وہ بھی حسن مجتبیٰ کو دے دیا۔ اے حسن تجھے دو کفن کی ضرورت پڑے گی۔ امام حسین پھر رونے لگے، پیغمبر نے گلے سے لگا کے ایک جملہ کہا حسین اس کا نانا سب کو کفن دیا مجھے کفن بھی نہیں دیا۔ پیغمبر نے سینے سے لگا کے کہا حسین تیرا سر کوفہ و شام کے بازاروں میں کبھی درباروں میں پھرایا جائے گا، تیرا بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آئے چلے مولا حسین کو سلام کرتے ہیں، السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن۔ میرا سلام اس مظلوم امام پہ جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو منظور و قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما پروردگارہ، تو ہمیں صحیح معنی میں عزادار بنا دے۔ ہماری اس عزاداری کو نبی کریم کی بارگاہ میں جو ہم نے گریہ کیا، پروردگارہ اس ہمارے گریے کو شرف قبولیت عطا فرما پروردگارہ، ہم سب کو ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما پروردگارہ، جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے، جو بے زر ہیں ان کو زر دے، مفلسوں کی مفلسی دور فرما پروردگارہ۔ آج کی رات کے صدقے میں اگر اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہے تو آج نبی کریم کے صدقے میں ہم سے راضی ہو جائے۔ امام زمانہ اگر ہم سے ناراض ہے پروردگارہ، امام زمانہ کو ہم سے راضی ہو خوشنود فرما پروردگارہ۔ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو کاٹ دے، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے پروردگارہ، ہماری عبادات کو مناجات کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، ثبت قلوبنا علی دینک، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، کوما میں ہیں اور جو آئی سی یو میں ہیں پروردگارہ، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دے پروردگارہ۔ محمد عباس جعفری اس وقت ہاسپٹل میں آپریشن ہوا پروردگارہ، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ۔ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب سیدہ کا صدقہ پروردگارہ، بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا صدقہ پروردگارہ، جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما پروردگارہ۔ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو نام دے۔ آج نام بائی نیم آج دعا نہیں ہوگی کیونکہ آج ظاہر ہے 28 کی رات ہے۔